أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 8 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے پچھلے اسباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی دہرائی ہو جائے۔ وَلِلَّهِ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی صوبیہ عامر جی بالکل ٹھیک سسٹر۔ آمنہ بوٹا، ارمین یاسر جی بالکل ٹھیک۔ یشفا، مدیحہ، ہرا، آمنہ ارشاد جی بالکل ٹھیک۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے بالکل ٹھیک۔ نومکم، نوم کا مطلب آپ کو بتایا تھا، کم کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے۔ نومکم، یشفا بالکل ٹھیک۔ ہرا، ارمین، لبنہ، آمنہ بوٹا، نصرت فاطمہ جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ آپ سب کی نیند۔ صوبیہ عامر جی بالکل ٹھیک۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ جی۔ جی یشفا بالکل ٹھیک۔ ہرا، نصرت فاطمہ، لبنہ لیاقت، مدیحہ، آمنہ بوٹا، ارمین یاسر، آمنہ ارشاد، مسعود احمد، صوبیہ عامر بالکل ٹھیک ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم تشہد پڑھیں گے۔ یہ تشہد نہیں ہے، یہ تشہد ہے لفظ، اور یہ شہادت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تشہد۔ گرامر میں ہم کچھ نئے اشارے پڑھیں گے۔ اس میں اشارہ جو ہم اردو میں بھی اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا، اور اس کے علاوہ حروف جر کی 4 اہم باتیں بھی آج ہم یاد رکھنے والی 4 باتیں بھی گرامر میں سیکھیں گے۔ آخر میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا، اور آج کے سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1454 بار آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کے سبق کے اختتام تک ہم 93 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 27,536 بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے تشہد، ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله. التحیات للہ والصلوات والطیبات. تحیہ کا لفظ، اس کی جمع ہے تحیات. سبھی قولی عبادتیں. التحیات، یہاں پہ بھی الف لام ال جو ہے وہ تمام کے لیے، all کے لیے آیا. التحیات سبھی قولی عبادتیں. الف لام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے. تا سے، گول تا سے اور الف تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع مؤنث ہے. للہ، اللہ کے لیے ہیں سبھی قولی باتیں. اب قولی باتیں کون سی ہیں؟ نماز، جو ہم قول کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے کو. قولی باتیں جو ہم زبان کے ذریعے کرتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے ادا کرتے ہیں، جن میں نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، کسی کو صحیح راستہ بتانا، کسی کو صحیح مشورہ دینا. اور اگر ہم یہ سب کے سب کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام کام جو ہیں وہ ہماری عبادات میں شمار ہوتے ہیں. اور یہ عبادات کون سی ہیں؟ قولی عبادتیں. تو سبھی قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. جیسے الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، اسی طرح التحیات للہ، سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، صلات، صلات کی جمع صلوات. صلات ہم پڑھ چکے ہیں، نماز بدنی عبادت. تو بدنی عبادت کون سی؟ جو ہم اپنی باڈی کے ذریعے، اپنے بدن کے ذریعے کرتے ہیں، فزیکلی کرتے ہیں. تو صلات کی جمع صلوات، اس میں تمام بدنی باتیں جن کو کرنے کے لیے ہمارا پورا بدن انوالو ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو تعلیم دینا یا خود تعلیم حاصل کرنا، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا. یہ تمام عبادات جو ہیں ان میں ہمارا پورا بدن انوالو ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عبادات کب ہوں گی؟ جب ہم یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے. تو تمام بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں. طیب، طیبہ، پاکیزگی، پاک، اور اس کی جمع طیبات. مالی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، یعنی تمام قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بدنی باتیں اور تمام مالی باتیں. اب مالی باتیں کون سی ہیں؟ وہ تمام باتیں، وہ تمام کام جن میں ہمارے پیسے یا ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ عبادات میں شمار ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. اس کے علاوہ آپ جہاں بھی اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، جہاں بھی اللہ کی خاطر، کسی اللہ کی خوشنودی کی خاطر، کسی ایسے مقصد کی خاطر جو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ہو رہا ہو، جیسے اگر آپ کسی کہیں پر قرآن کی یا اللہ کی کے ذکر کی تعلیم دی جا رہی ہے اور وہاں پہ آپ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی عبادات میں شمار ہوتا ہے. یعنی جہاں پر بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے پیسے خرچ کریں گے وہ مالی عبادات میں شمار ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دے دیا، مالی عبادت ہوگی، یا صدقہ دے دیا، خیرات دے دی. ہر وہ جگہ جہاں پر پیسہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ مالی عبادت ہے. تو تمام قولی باتیں اور بدنی باتیں اور مالی باتیں اللہ ہی کے لیے. ان الفاظ کا ایک لغوی معنی بھی ہے. یہ تو ہے یہاں پر ایک ترجمہ ہمیں بتایا گیا، اور ایک لغوی یعنی لغت کا الگ جو معنی ہے الفاظ کا وہ ایک بھی ہے، وہ ہے تعظیمی کلمے ہے. التحیات تعظیم کا کلمہ، احترام کا. الصلوات کا عبادت، اور طیبات کا پاکیزگی ہیں. اگر ہم اس معنی میں بھی لیتے ہیں تو سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہیں. اب ہم نے یہاں بات کی تھی کہ سبھی قولی باتیں کون کون سی تھی؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا وغیرہ. اور بدنی عبادات بھی نماز، روزہ، حج، تعلیم و تربیت، مدد، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، سب اللہ کے لیے. اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ مالی عبادات، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ سب اللہ کے لیے.
اب بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے اور نہ کسی اور سے کراتے ہوں گے، اور نہ بدشگونی یا شگون لیتے ہیں، اور نہ ہوں گے، اور نہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی ایک صحابی عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے ایک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ایک ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے ایک کر دے۔ آپ نے فرمایا، اوکاشا اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ حدیث یہاں پر کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ حدیث یہاں پر خاص طور پہ بیان کرنے کی ایک ریزن ہے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی بات سنتے ہی فوراً ہمیں کیا کرنا ہے کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ اور ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب بھی کریں اور آئندہ کا پلان بھی کریں۔ اب اتحیاتو کے شروع میں 3 عبادات کا ذکر ہوا تو فوری طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ اب تینوں کا احتساب بھی کریں۔ زبان کا کیا حال ہے؟ زبان کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہے؟ اللہ کے ذکر، اللہ کی مخلوق کی بھلائی، تعلیم و تربیت میں خرچ استعمال ہو رہی ہے، یا لوگوں کی غیبت کرنے میں استعمال ہو رہی ہے، لوگوں کو برا بھلا کہنے میں استعمال ہو رہی ہے؟ قوتیں، خاص کر ذہن، اس کی قوت تو کہاں ہم صرف ہو رہی ہے؟ ان کو کوئی نہیں بتایا۔ اوٹ پٹانگ کاموں میں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے میں، یا کسی پروڈکٹیو سوچ میں؟ پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ بلا وجہ فضول خرچیوں میں، لا یعنی ضروریات میں، یا کسی اچھی جگہ پر؟ پھر اس کے بعد تینوں چیزوں کا پلان کیجئے کہ اگر ابھی تک نہیں بھی صحیح جگہ پر یہ کام ہو رہے تو اب سے اس کو پلان کریں کہ کس طرح سے صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں ان تینوں چیزوں، تینوں کاموں کو کرنے کی توفیق دے۔ پریکٹس کیجئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی، التحیاتو کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد جواب۔ جب ایک سے زائد جواب کا لکھا ہوتا ہے تو غور سے دیکھا کریں، ان میں آپشن کبھی بھی ایک نہیں ہوتی، 2 یا 3 ہوتی ہیں، یا 4 بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ۔ اچھا، اس میں نا ویسے تو جو یہاں پہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا وہ بھی غلط ہے،
لیکن ابھی تک موسٹلی لوگ لکھ رہے ہیں یا اے لکھ رہے ہیں یا اے اور ڈی لکھ رہے ہیں، سی کیوں نہیں لکھ رہے؟ مالی عبادات بھی تو ہم نے ابھی کی ہے، اور قولی عبادات میں تو نمازیں اور دعائیں سب آ رہی ہیں۔ ویسے اس میں غلط کیا ہوا ہے، اے اور بی نہیں، اے اور سی ہے، کیونکہ قولی اور بطنی اور مالی ہے نا۔ جی چلیں، اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام، ہر قسم کی سلامتی ہو۔ سلامتی کس چیز کی؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے۔ علیکہ، آپ پر، اللہ پر، کا آپ، ہم نے ٹیبل کیا ہے نا، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا والا، وہی ٹیبل ہے یہ۔ علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایہا النبی، قرآن مجید میں یہ تین الفاظ ہیں، یا ایوہا اور یا ایوہا، یہ تینوں الفاظ کا معنی جو ہے وہ اے ہے، یعنی مخاطب کرنے کے لیے حرف ندا ہے یہ۔ یہاں قرآن مجید میں انہی تینوں الفاظ کے ذریعے مخاطب کیا گیا ہے، جیسے ایوہ النبی، یا ایوہ الناس، یا ایوہ الکافرون، اور یا سے یا اہل القبور بھی ہے۔ قرآن مجید میں یوزلی یہ تینوں الفاظ سے مخاطب کیا گیا، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف الفاظ سے مخاطب کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ایوہ النبی، نبی جس کی جمع نبیون یا انبیاء ہے، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا کہ تمام بدنی، قولی اور مالی باتیں اللہ کے لیے، اس کے بعد اللہ کے نبی پر سلامتی بھیجی گئی، ورحمت اللہ، و اور رحمت اللہ، رحمت ہو اللہ کی، رحمت، رحمت کا لفظ گول تا کے ساتھ بھی آتا ہے، دوسری تا کے ساتھ بھی آتا ہے، اور ورحمت اللہ، اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، برکات جو ہے وہ برکت کی جمع ہے، اور ہو اس کا، اور اللہ کی رحمت ہو، برکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی، کس کی؟ اللہ کی۔ یعنی پہلے ہم نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام ہماری جو بدنی، قولی اور مالی باتیں ہیں، اس کے بعد ہم اللہ کے نبی پر کہہ رہے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پر تم ہر قسم کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی تمام برکتیں ہیں۔ اب اوپر کی تین باتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہمیں سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین چیزوں کی دعا ہم نے اس کے بعد کی۔ کون کون سی؟ سلام، رحمت اور برکت۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمت ہو یعنی اللہ کا احسان اور فضل ہو، اور اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے۔ اور برکتیں ہوں یعنی ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں اضافہ ہوتا رہے۔ آپس میں بھی جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو۔ یہاں پہ الف لام ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی ہے، یعنی دین اور ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات سامنے نہ آئے۔ ہمیں السلام علیکم کا مطلب پتہ ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی السلام علیکم کہتے وقت یہ ساری باتیں غور کی ہیں؟ اب غور کیجیے گا، پھر آپ کو السلام علیکم کہنے میں اور زیادہ خوشی محسوس ہوگی کہ آپ اپنے پیاروں کو اتنی پیاری دعا دے رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جو کمی ہے، ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھے۔ اور یہ کیسی زبردست چیز ہے! آج کل بلکہ اب تو شکر ہے کچھ ٹرینڈ کم ہو گیا، کچھ سالوں پہلے بہت زیادہ یہ ہیلو ہائی اور گڈ مارننگ والا کا ٹرینڈ تھا۔ اب تو الحمدللہ نئی جنریشن کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ السلام علیکم کا مطلب بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ ہیلو ہائی اور گڈ مارننگ کے بجائے یہی کہیں،
کیونکہ اس کا کہنے کا، اب یہ دیکھیں کہ دعا تو ہے ہی ہے، اس کا کہنے کا اجر اور ثواب بھی ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا الگ سے ثواب ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو اس کا ثواب ہمیں الگ سے ملے گا۔ تو یہ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ایک ٹکٹ میں تین مزے ہو گئے، 3 in 1۔ تو اب اسی تصور کے ساتھ کہ اس کتنی خوبصورت دعا ہم اللہ کے پیارے نبی کے لیے کر رہے ہیں، اور یہی دعا ہم اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں اور رحمتیں ہوں اس کی آپ پر۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ السلام علیکم میم، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا مجھے۔ جی جی آپ نے التحیات کا میننگ بتایا تھا کہ تمام قولی عبادات، اور جو جی۔ والطیبات ہے اس کا میننگ تھا کہ اور تمام مالی عبادات۔ تو وہ جو آپشن تھا اے اور ڈی والا، تو اس میں اے اور سی کس طرح ہو سکتا ہے؟ التحیات تو تمام قولی عبادات ہوتا ہے نا، اور قول کا مطلب ہوتا ہے باتیں یا بولنا، تو جب ہم مال خرچ کرتے ہیں اس میں تو ہم کچھ نہیں بولتے۔ نہیں دیکھیے، میں نے جو ایک منٹ وہ کوشچن ہی نکال لیتے ہیں ہم۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں نے پوری ایک تشہد کا ترجمہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی ہیں۔ تمام قولی باتیں ہی آئے گا، اور لیکن آ، یہ تمام ضروری چیزیں بھی نہیں آنا چاہیے میرا خیال، اس میں انہوں نے ہائی لائٹ تمام ٹھیک ہے میم یہ اس میں اے اور ڈی آنا چاہیے نا، کیونکہ نمازیں بھی قولی عبادت ہے، آپ بول کے جی آپ جی، ادا کر لیکن رہے وہ ہو اس میں نماز کی کلی طرح۔ باتیں میں ٹھہریں۔ نہیں، نمازیں قولی عبادت میں، کیونکہ ہم نے بدنی عبادت میں نماز کیا تھا نا الصلاۃ میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا اے اینڈ ڈی بھی ٹھیک ہے، یہ میں ذرا چیک کروا کے نا الفلا منزل والوں سے اس کی میں کریکشن کرواتی ہوں۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے یہ، جی آپ میم ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ جی، سلام علیکم کا ترجمہ کیجیے۔ صوبیہ عامر بالکل ٹھیک۔ زرمینہ، آمنہ، بوٹا، نیہا، عامر، مدیحہ، مقدس، لبنہ، ہیرا، یشفا، آمنہ ارشاد، سلمہ، جی بالکل ٹھیک لکھے ہیں سب لوگ۔ ورحمت اللہ کا معنی بتائیں۔ یشفا، ہیرا، صوبیہ، نیہا، زرمینہ، لبنہ، مقدس، آمنہ، بوٹا، منزہ، ویوو V2025، سلمہ، عامر، مدیحہ، تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ ہیرا، زرمینہ، لبنہ، صوبیہ، آمنہ، بوٹا، یشفا، مدیحہ، مناہل، آمنہ ارشاد، نصرت فاطمہ، سدرہ، جی بالکل ٹھیک۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام،
پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، ہر قسم کی سلامتی علینا، پہلے علیکا تھا اسی ٹیبل سے، اب علینا ہم پر، السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلا اور اوپر، اللہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ پر یا اوپر، اور اوپر عباد اللہ، عباد اللہ ہی، عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، عباد اللہ اللہ کے بندے اس کی جمع، اور اوپر عباد اللہ ہی اللہ کے بندوں کے، الصالحین کون سے بندوں کے؟ جو نیک ہیں، صالح کی جمع ہے صالحین، جو نیک ہیں، سلام و ہم پر اور ان پر جو اللہ کے بندے ہیں، کون سے اللہ کے بندے؟ جو نیک ہیں۔ اب اللہ کا انعام جو ہے نا وہ چار قسم کے لوگوں پر ہوا۔ کن لوگوں پر؟ یاد ہے کچھ ہم نے پڑھا تھا یہ، انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا گیا، پھر ہم پر، اور اس کے بعد صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ اب ہم دونوں کے درمیان ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین، اور ان دونوں کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی کیونکہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس دعا میں ہم پر علینا یعنی بیچ میں ہے، جب اگلا اور پچھلا مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ بیچ والے یعنی ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالی مقبول ہوں گے۔ یاد رکھیے، یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ پڑھنے سے ہی مقبول ہو جائیں گے، ہمارے لیے رحمت ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے لیے چار گروپس میں سب سے پہلے کن کا ذکر ہے؟ انبیاء کا، اور آخر میں صالحین کا۔ اب روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ ہر دو آیات کے بعد تشہد پڑھی جاتی ہے، اور ہر دعا میں تشہد میں یہ دعا کرتے ہیں صالحین کے لیے۔ اگر ہمیں ان کی دعا میں شامل ہونا ہے، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی صالح بننا ہے، ہمیں بھی صالح بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اے اللہ، ابھی سے کوشش کریں، کاشا بن محسن کی مثال یاد رکھیں، سبقت لے جانے والوں میں سے بنے، سابقون الاولین، اولین میں سے بنے۔ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے۔ اسی تصور کے ساتھ پریکٹس کیجئے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ اگلا حصہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسی سے اس کو تشہد کہتے ہیں، گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ اب یہاں پر میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتوں سے اور میرا عمل یہ بتا رہا ہے کہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود، یہ ٹیبل ہم نے کیا تھا نا، لا، ما، لم اور لن کا، نہیں، ما کا مطلب نہیں کیا اور جو، لم کا نہیں، ڈڈ ناٹ، لن نہیں، ول ناٹ۔ یہ ٹیبل 24 گھنٹے کے لیے اپنا موبائل کا ڈسپلے پکچر بنا لیں اور اس کے بعد اس کو یاد کر لیں۔ لا الہ نہیں کوئی معبود، الہ کی جمع آلہاتن، الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس گواہی کو پڑھتے ہوئے یہ واقعات یاد رکھیے۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا،
ان میں سے صرف ایک یا دو لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھے۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا۔ استغفر اللہ۔ ہماری کوئی نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں ہمیں کہ کون سی ہوگی۔ یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے کے پڑھنے کی توفیق ملے، کیونکہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کو اس زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا کیجئے اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احتساب کیجئے کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ برے دوست، انٹرنیٹ کے بری عادات۔ پلان کیجئے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا، تبلیغ کیجئے، اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ٹیبل بھی انا ان اور ان کے، انا بھی کے، ان اگر، انا بے شک۔ یہ ٹیبل بھی آپ ایک اگلے 24 گھنٹے کے لیے اپنے موبائل کی ڈسپلے پکچر بنا لیں اور اس کو دہراتے رہیں تو یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں 2764 آیا۔ عبدہ، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، عبداللہ سے اب آپ یاد رکھ سکتے ہیں، عبدہ اس کے بندے، کس کے؟ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ ہم اذان کے سبق میں اس کی تشریح دیکھ چکے ہیں، یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں۔ ہم سب کو اس کی ریزن کیا ہے؟ پہلا اشہد ان محمد رسولہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا اذان میں۔ عبدو کا لفظ اضافی کیوں ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اور ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں بہترین بندے لیکن اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور ہمیں سارے لوگوں پر یہ شہادت دینی ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ وَرَسُولُهُ میں کتنے الفاظ ہیں؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔
यहाँ पे हम 30 सेकंड की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबके बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिफ्त। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इस्म और फेलों को मिलाए। ये टेबल तकरीबन कुरान मजीद में 5000 बार आया है। आप में से कोई हैंड रेज करके ये वाला टेबल करवा दे। कौन करवाना चाहेगा? जी यशफा, आप करवाएं बेटे। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, मिन्हु, मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। जजाकल्ला बेटा। ये टेबल बी ही वाला जरमीना आप करवा दें, पूरा कंप्लीट टेबल। ये तकरीबन 3600 बार आया है। जी बिही, बिहिम, बिका, बिरी, बिकुम, बिना। पूरा करवाएं। फीहा, फी ही। फीही, फीही, फीहुम, फीका, फीकुम, फीही, फीना। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। जजाकल्ला। आमना बूटा, आप अगला करवाएं। आमना बूटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलें लुबना, आप करवा दें। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैई, अलैकुम, अलैना। मआहुम, मआहुम, मआहु, मआहुम, मआका, मई, मआकुम, मआना। इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना। जजाकल्ला सिस्टर। बस आपने ये अलैहि पढ़ा है, इलैहि है ये, जेर है इसके नीचे। अब आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम पहले हरूफ जर के बारे में कुछ अहम बातें सीखेंगे। हरूफ जर यानी प्रेपोजिशंस में ला, मिन, अन, बी, फी, अला और इला, ये तो हरूफ जर हैं। लेकिन मा, आ और इंदा जो हैं, ये यहाँ पे हरूफ लिखा हुआ है, लेकिन ये हरूफ नहीं, ये इसम है। ये हरूफ जर नहीं है, ये इसम है। लेकिन ये क्योंकि हरूफ जर की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको हमने इनके साथ जो है वो सीखा है, मा, आ और इंदा का। ये आपने बात याद रखनी। अब एक बात, हर जुबान का हरफ जर अलग होता है। जैसे अरबी में आमंतु बिल्लाही, हमने बी का मतलब पढ़ा है से या साथ। लेकिन जब हमने इसको उर्दू में तर्जमा किया तो क्या आया? मैं अल्लाह पर ईमान लाया। और अरबी में तो हमने पर के लिए अल्लाह पढ़ा है, और इंग्लिश में आ गया आई बिलीव्ड इन अल्लाह। इसका मतलब तो मैं होता है, और अरबी में फी होता है। तो जब ईमान लाने की बात हो तो अरबी में बी, अंग्रेजी में इन और उर्दू में पर होगा। तो हरफे जर जो है वो हर जुबान में अलग हो सकता है। आपने काम को देखना है तो आपको हरफे जर समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे जो रेड कोडेड वर्ड है,
आमन तो बिल्लाही, बी हरफ जर है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, पर हरफ जर है, आई बिलीव्ड इन अल्लाह, इन हरफ जर है। दूसरी अहम बात, कभी हरफ जर अरबी में है मगर दूसरी जुबान में नहीं है। यानी इगफिरली, अब यहाँ पे लामजर ली जो है वो हरफ जर है, लेकिन जब इगफिरली, माफ कर मुझे, तो उर्दू में भी इसका जो है वो नहीं है, हरफ जर नहीं है, और इंग्लिश में भी फॉरगिव मी हरफ जर नहीं है। तो अरबी में हरफ जर, कभी हरफ जर अरबी में है मगर तर्जमा करते वक्त नहीं है, और कभी हरफ जर अरबी में तो नहीं है मगर दूसरी जुबान में जरूरी है। जैसे वरहमनी, यहाँ पे आपको हरफ जर नहीं नजर आ रहा, वरहमनी, लेकिन उर्दू में तर्जमा करते वक्त आ गया रहम कर मुझ पर, तो पर आ गया हरफ जर। और एंड हैव मर्सी ऑन मी, इंग्लिश में भी हरफ जर आ गया ऑन की सूरत में। चौथी बात यह कि हरफे जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है। जैसे अगर आपने लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, लकड़ी और मारा तो सेम है, से और को से डिफरेंट हो गया उनका मतलब। जैसे इंग्लिश में एक लफ्ज है गेट, उसके आगे हरफे जर बदलते जाएं तो मानी बदलते जाएंगे, गेट इन, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, ऑपोजिट मानी हो जाते हैं बिल्कुल। इसी तरह अरबी में भी हरफे जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। जैसे सल्ली के बाद अगर आपने ली लगा दिया ना, तो उसका मतलब होगा नमाज पढ़, और अगर अला लगा दिया तो उसका मतलब होगा रहमत भेज। जैसे सल्लीली रब्बी का, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब ये देखिए, चार बातें हो गई। हर जुबान का हरफ जार अलग होता है। दूसरी बात, कभी हरफ जार अरबी में है मगर दूसरी जुबान में नहीं है। तीसरी बात, कभी हरफ जार अरबी में नहीं है मगर दूसरी जुबान में जरूरी है। और चौथी बात, हरफ जार बदलने से मानी तब्दील हो जाता है। चलें जी, वरहमनी का तर्जमा कीजिए, अभी पढ़ा है हमने, चैट बॉक्स में लिखिए। तो बिया आमिर, अच्छा, आप लोग बी क्यों लिख रहे हैं, वाह का क्यों नहीं कर रहे आप लोग? जी, लुबना, यशफा, हिरा, अरमीन, मिनाहिल, आमिर, आमना, बूटा, मुकद्दस, जरमीना बिल्कुल ठीक, सिदरा, हरफे जर के बदलने से मानी बदल जाते हैं। मिनाहिल, मुनज्जा, अरमीन, यशफा, सिदरा, लुबना, सोबिया, मदीहा, मुकद्दस, जी बिल्कुल ठीक। अब हम सलमा बिल्कुल ठीक। हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं। जैसे उर्दू में ये सब, वो सब, और इंग्लिश में दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह। अरबी में ये अल्फाज हैं, हाजा ये, हा उलाई ये सब, जाली का वो और उलाई का वो सब। अब इसके इशारे कैसे होंगे? हाजा, एक उंगली से आप इशारा करेंगे ऐसे अपनी पास नीचे करीब, हाजा ये, हा उलाई ये सब, ये दोनों उंगलियों से राइट हैंड से। हाजा ये, हा उलाई ये सब, हाजा ये, हा उलाई ये सब, हाजा ये, हा उलाई ये सब। अब जालिका के लिए आप ना तो इस तरफ करेंगे बिल्कुल राइट साइड पे, ना बिल्कुल सामने, बल्कि दरमियान में 45 के एंगल पे।
ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، نہ ادھر کرنا ہے نہ سامنے، یعنی نہ ہوا ہم کی طرف نہ انتا انتم کی طرف، بلکہ درمیان میں کرنا ہے، 45 کے اینگل بالکل درمیان میں، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ہاذا یہ، ہا اولائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، جی، ہاذا یہ، اولائی یہ، ہا اولائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائی کا وہ سب، کون کروائے گا یہ؟ ہینڈ ریز کریں جی، یشفا سب سے پہلے آپ کروائیں۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب۔ جی یشفا آپ کروائیں سب سے پہلے۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب۔ جزاک اللہ۔ آمنہ بھٹا آپ کروائیں۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ جزاک اللہ۔ لبنہ آپ کروائیں۔ ہاذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب۔ جزاک اللہ۔ ہرا آپ کروائیں۔ ہاذا یہ، ہاولا یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ جرمینہ آپ کروائیں۔ ہاذا یہ، اولائکا یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ جزاک اللہ۔ اب عربی بول چال۔ ہاذا مسلم یہ مسلمان ہے، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہے، ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے، اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ جی کون کروائے گا یہ؟ جی یشفا آپ کروا دیں۔ چلے صوبی عامر آپ کروائیں، یشفا نے بھی کروائے، صوبی عامر پہلے کروا دیں۔ صوبی عامر انمیوٹ کیجئے۔ جی جی، ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون، ذالکا مسلم، اولئک مسلمون۔ جزاک اللہ سسٹر۔ ہرا آپ کروائیں۔ مطلب ہاذا مسلم، ہاولائی مسلمون، ذالکا مسلم، اولائکا اولئکا مسلمون۔ جزاک اللہ سسٹر۔ یشفا آپ بھی کروا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاذا مسلم، ہؤلائی مسلمون، ذالکا مسلم، اولئک مسلمون۔ جزاک اللہ۔ باقی لوگوں سے پھر اگلے کرواتے ہیں۔ ہا اولائی مومنون کا ترجمہ کیجئے۔ ہا اولائی مومنون۔ مناہل بالکل ٹھیک۔ یشفا، ہرا، ارمین، آمنہ بوٹا، مدیحہ، لبنہ، مقدس، صوبیہ، سدرا بالکل ٹھیک۔ یہ سب مومن ہیں۔ ترجمہ کیجئے۔ وہ ہماری کتاب ہے، وہ ہماری کتاب ہے۔ صوبیہ بالکل ٹھیک۔ مناہل، آمنہ، ہیرا، لبنہ، مقدس، یشفا، مدیحہ، زرمینہ، سدرا جی ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ سلمہ، ارمین بالکل ٹھیک۔ ذالکا کتابنا۔ ہاذا صالح کیا جمع ہوگی؟ ہاذا صالح۔ مناہل، صوبیہ، یشفا، لبنہ، ہرا، مقدس، زرمینہ، ارمین، مدیحہ، سدرا جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔
اولائکا شائستہ بالکل ٹھیک. اولائکا مسلمون کا ترجمہ. اولائکا سوری یہ تو ہو گیا. چلیں ترجمہ کیجئے. یہ سب مسلمان ہیں. یہ سب مسلمان ہیں. آمنہ بوٹا مناہل. چلیں اب عربی بول چال کرتے ہیں. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا مسلم یہ مسلمان ہے. من ہاؤلائی یہ سب کون ہے؟ ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں. من ذالکا وہ کون ہے؟ ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے. من اولائکا وہ سب کون ہے؟ اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. جی آمنہ بوٹا آپ کوشچن کریں اور زرمینہ آپ آنسر کریں. من ہاذا هذا مسلمين. من ہاؤلائی أولئك مسلمون. من ہاؤلائی کا پوچھ رہی ہوں میں. أولئك مسلمون. ہاؤلائی ہاؤلائی مسلمون. هؤلاء مسلم. ہاؤلائی مسلمون. من ذالکا ذلك مسلم. من اولائکا أولئك مسلمون. جزاک اللہ. اب مؤنث کے لیے. مذکر کے لیے تھا ہاذا تو مؤنث کے لیے تھا ہاذی. مذکر کے لیے تھا ذالکا تو مؤنث کے لیے تھا تلکا. ہاذا ہاذی سوری ہاذا ہاذی ذالکا تلکا. ہاذا ہاذی ذالکا تلکا. ہاذا ہاذی ذالکا تلکا. ہاذا مسلم ہاذی مسلمہ. ذالکا مسلم تلکا مسلمہ. کون کروائے گا؟ یشفا نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. یشفا آپ کروائیں. هذا مسلم هذه مسلمة ذلك مسلم تلك مسلمة. جزاک اللہ بیٹا. جمع کے لیے دونوں مؤنث کا بھی وہی رہتا ہے. چلیں جی ہاذا کا مؤنث بتائیے. چیٹ باکس میں لکھیے. جی یشفا مدیحہ منزہ صوبیہ مناہل ہراج. جی بالکل ٹھیک. زرمینہ مقدس ارمینہ سوری آمنہ بوٹا ارمین یاسر لبنہ مدیحہ سلمہ. شائستہ بالکل ٹھیک. ترجمہ کیجئے. یہ نماز ہے. ہرا بالکل ٹھیک. لبنہ ٹھیک. یشفا جی ٹھیک. اچھا ایک کیوں لکھا ہے ابھی آپ کو نہیں پتا؟ گولتا ہے تو نماز سلاد جو ہے وہ مؤنث ہوگا تو اس کے ساتھ مؤنث کا مؤنث ہی آئے گا. حاضی ہی. چلیں جی آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں. آج سے ہم ہوم ورک کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. پہلا ہوم ورک قرآن سے تلاوت. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں تو پہلا قدم اس تعلق کو جوڑنا ہے اگرچہ کہ وہ تعلق چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگی.
تو پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیجئے روزانہ کم از کم 5 منٹ. آپ روزانہ تلاوت، مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ ہم سب تلاوت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، تو کم از کم 5 منٹ اس نیت سے کریں قرآن کو سیکھنے کے لیے. جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو الفاظ پر غور کیجیے، ان کے معنی پہ غور کیجیے، ان کو خود سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کا سیاق و سباق سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ سے کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہم نے 93 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 27,536 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک نہیں بھولیں. اب ان ہوم ورک کی افادیت بھی ہم آج سے جاننا شروع ہو گئے ہیں. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، جو کہ آج پہلا ہوم ورک ہم نے دیکھا ہے. 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کی کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کو اس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ الفاظ معنی کی وہ شیٹ ہے جس کا کارڈ بھی آپ کو بکس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسے اپنے فریج دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پرنٹ کر کے پیسٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو دہراتے جائیں اور یہ آپ کو یاد ہو جائے. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر.